کانچ ٹوٹنے کی آوازیں آئی تھی۔ ابراہیم کو کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ روح دروازہ کھولو، روح میں ہوں ابی۔ اندر اس کے بعد بالکل خاموشی تھی تو ابراہیم نے سوچے سمجھے بغیر دروازے پہ زور لگایا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ پیچھے ابو اور ماں جی مختلف جگہ سے بھاگتے ہوئے ابراہیم کے پیچھے آئے۔ ابراہیم کی 10ویں کندھے کی ضربوں سے دروازہ کھل چکا تھا اور پھر اس کا ڈر یقین میں بدلا جب وال میرر کے ٹوٹے ہوئے کانچ کو روحی اٹھا کر گھورنے کے بعد اپنے گردن کی طرف لے کر جاتے اپنی جلد کو چیرنے ہی لگی تھی کہ ابراہیم نے دندناتے ہوئے آ کر اس کے ہاتھ سے وہ ٹکڑا کھینچ کر دور پھینکا۔ یہ کرتے ہوئے اس نے روح اور اپنا ہاتھ زخمی کر لیا۔ پاگل ہو، تمہیں کس نے حق دیا اپنی جان لینے کا؟ لک ایٹ می روحی، بتاؤ کس نے حق دیا ہے تمہیں یہ گھٹیا حرکت کرو؟ تڑپ کر اسے مرنا چاہیے، تمہیں نہیں۔ جینا تمہیں ہے، اسے نہیں۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ اس کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ روحی ہوش میں آئی، پھر ابراہیم کو دھکا دیتے ہوئے چلائی، مجھے نہیں جینا، مجھے نہیں گندگی محسوس کرنی۔ صابن بھی ختم ہو گیا، باڈی واش بھی ختم ہو گیا، شیمپو، سب کچھ ختم ہو گیا، مگر میرے اندر کی گندگی نہیں ختم ہو رہی۔ میں خود کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ہٹو، مجھے صفائی کرنی ہے، مجھے صفایا کرنا ہے اپنا۔ روحی وحشت سے بولتے ہوئے دوبارہ کانچ کا ٹکڑا پکڑنے لگی جب ابراہیم نے اس کے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ روحی ماں جان، یہ تم کیا کرنے والی تھی؟ ماں جی تڑپ کر اس کی طرف بھاگی تو روحی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ روحی مت بولو روحی، میں بدروح ہوں، بدبودار ہوں، گھن آنی چاہیے مجھ سے، دور رہیں، تم بھی دور رہو، چھوڑو مجھے، چھوڑو، کوئی نہیں ہے میرا، کوئی نہیں، میں یتیم مسکین، کھا گیا مجھے وہ کتا۔ کس کے پاس جاؤں؟ روحی نے اپنے بال کھینچتے ہوئے جو دل خراش چیخیں اپنی سنائی۔ اس سے ابراہیم اور وہاں موجود سب کو لگا وہ نہیں برداشت کر سکیں گے اس کا درد۔ ابراہیم نے تو اسے کھینچ کر سختی سے بھینچ لیا اور اس کے آنسوؤں روحی کے بال میں جذب ہونے لگے۔ وہیں ماں جی بھی روتے ہوئے پیچھے روحی سے لپٹ گئی اور اس کا سر چومنے لگی۔ مجھے مار دو، اس کے 1 ملین نہ دینے پر میری پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ ابی نے میری زندگی تباہ کر دی، ابی نے اپنا بدلہ لے لیا۔ ماں جی کہاں ہو آپ؟ روحی نے بولتے ہوئے نہ جانے کس کو یہ بات کہہ رہی تھی، لیکن ابراہیم ایک دم پتھر کا ہو گیا۔ 1 ملین؟ یہ کیا بات کر رہی ہے روحی؟ ماں جی نے سنا نہیں ٹھیک سے، وہ تو بس اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کے کندھے چوم رہی تھی۔ اللہ غارت کرے گا اس خبیث کو، تم دیکھنا، اللہ قہر نازل کرے گا، میری بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ روحی بس کر دے، مجھے مار لے مگر رو نہ، تیری ماں جی مر جائے گی۔ ذہان سنبھالیں بیٹی کو۔ ابراہیم، اسے میرے کمرے میں لے کر چلو، اسے ایک پل بھی خود سے جدا نہیں کروں گی اب۔ میری جان، میرا بچہ۔ ماں جی نے روحی کو ابراہیم کے باہوں سے نکال کر اپنی طرف گھمایا۔ روحی نیم بے ہوشی میں ماں کے پاس جھول گئی۔ مجھے صاف کر دو، مجھے مار دو، محبت کی اتنی بڑی سزا ماں جی میری بولی لگی، ماں جی 1 ملین، ماں جی سانس نہیں آ رہی، ماں جی گند ہے گند۔ ذہان، ڈاکٹر کو بلائیں۔ ابراہیم، اسے پکڑو، میرے کمرے میں لے کر چلو۔ میری روح، میری جان، ابھی ماں اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گی، میری گود میں سوئے گی پھر روحی بس کر دو۔ ابراہیم پھر اسپاٹ چہرہ لیے اسے پکڑ کر اپنے بازوؤں میں لیتا اس کی گردن پہ زخم دیکھنے لگا اور پھر اس کے ہاتھ کو۔ پہلی ہی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، مزید وہ خود کو توڑ کر جان کی بازی نہ ہار جائے۔ نہیں، وہ روحی کو پہلے ہار گیا تھا اپنی بے وقوفی سے، اب نہیں ہارے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ روحی کو انصاف دلوا کر رہے گا۔ روحی کو ماں جی کے بیڈ پہ لٹا دیا، پھر فرسٹ ایڈ نکال کر اس کے زخموں پہ مرہم لگانے لگا اور وہ کب کی مکمل طور پہ ہوش و خرو سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ماں جی نے دوسری طرف بیٹھ کر سوجی بھی نم آنکھوں سے دیکھتے اس کے ماتھے کو چوما اور اس کے بال سہلائے۔ ابراہیم، اگر دیر ہو جاتی تو ہم اپنی روحی کو کھو دیتے۔ ابراہیم، میں اس کے بغیر جی نہ پاتی، کیا ہوگا میری بچی کا؟